بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ عربی خط نسخ طرز مصحفی تخت نمبر 6 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری 20ویں ویڈیو ہے جو سواد اور لمبی یا پر مشتمل ہے۔ سواد سے مراد سواد اور زواد ہے، صرف نقطے کا فرق ہوتا ہے، اور یہ لمبی جو یا ہے وہ ویسی بھی آپ کو معلوم ہے۔ تو سواد میں جو تبدیلی آتی ہے اور ہم دیکھتے رہتے ہیں، اس کے غنّے میں تبدیلی آتی ہے، اور اس کا غنّہ جب سواد یعنی الف کے ساتھ ہو، دال، کاف، لام الف لا، لام کے ساتھ ہو، تو اس کا جو غنّہ ہوتا ہے پلیٹ نما ہوتا ہے، اس طرح، اور یہ غنّہ اس کے ساتھ لازم ہوتا ہے، یعنی غنّہ کے بعد سواد یا زواد نامکمل ہوتا ہے۔ دوسری بات، جب سواد ہا کے ساتھ ہو، میم یا لمبی یا کے ساتھ ہو، تو غنّہ الٹا ہوتا ہے۔ البتہ یہ جو یا ہے، لمبی یا گول یا، الٹا تو ہوتا ہی ہے، تھوڑا سا گول بھی ہوتا ہے، اور شارٹ کٹ اس کو ہم گھما دیتے ہیں۔ اور بقیہ حروف جو ہوتے ہیں، چاہے سین ہے، سواد ہے، تو اس میں جو غنّہ ہوتا ہے، غنّہ کبھی ایک دندان کی شکل میں، اور کبھی ایک نشست کی شکل میں، اور کبھی ایک لمبی جو جگہ ہوتی ہے، سپیس، اس کی شکل میں یہ غنّہ ہوتا ہے، اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم غنّہ دیکھ رہے ہیں، تو یہاں پر غنّہ جو ہے تھوڑا سا گول ہے، تو یہاں پر بھی اس شکل میں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ باقی وہی پیمائش، وہی طریقہ کار ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل کے ساتھ بتا دیں گے۔ یعنی اندرونی جو شکل ہوگی وہ تقریباً 2.5 نقطے، یعنی 2.5 قط، اور چوڑائی جو ہوگی وہی پورا قط۔ اس طرح یہاں سے 3 قط اوپر اس کو لے کے جائیں گے، اور یہاں جو ہے یہ 3 قط، یہ پورا قط، اور یہ پورا قط۔ یہ جو علاقہ ہے یہ بھی تقریباً 2 یا 3 قط اس طرح ہو جائے گا۔ یہاں پر 1 نقطے کا فاصلہ ہو جائے گا، اور یہاں پر دوسری بات جو اہم بات بتانے لگا ہوں، یہ جو لمبی یا ہے، اس گول یا کے بالکل گود میں ہم نے اس کو لکھا ہے، اور خاص اس کی جو یا ہے، اس کو ہم نے اس کو گود میں رکھا ہے۔ تو یہ جو سواد ہے، اس کو سطر سے تقریباً 1 قط یا نصف قط اوپر رکھ دیتے ہیں، اور پھر اس کے لیے ایک مخصوص طریقہ جو ہم نے ایجاد کیا ہے، اسی طریقے پر بتا دیتے ہیں۔ لیکن جب لمبی یا کے ساتھ ہو، تو اس سواد کا جو غنّہ شروع ہوتا ہے، اس کی سیدھ میں تقریباً، اس کی سیدھ میں نہیں بلکہ اس سے تقریباً سمجھ لیں کہ 2 قط اوپر اس کو ہم شروع کر دیتے ہیں، اور وہ بھی اس طرح کہ یہاں پر جب اس کا اختتام ہوتا ہے، یعنی نصف سے آگے نکل جاتا ہے، تو اس کے بعد تقریباً 2 یا 3 قط آگے سواد کو شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس کا آسان انشاءاللہ ہم بتاتے چلیں گے۔ تو اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تقریباً، تو یہاں پر ہم سواد اور لمبی یا کو اس طرح جوڑ دیتے ہیں کہ بالکل اس کے گود میں اور اس کی سیدھ میں تقریباً یہاں سے اگر اس کی پیمائش ہم کر لیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 یا 9، تو اس کی سیدھ میں تقریباً یہاں پر ہم 2 قط اوپر لے کے جائیں گے، اور اس کی سیدھ میں یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں، اس طرح 4 قط لگا دیتے ہیں۔ 4 قط لگانے کے بعد پھر یہاں پر جو دوسرا قط ہے، اس کی سیدھ میں ہم اونچائی کو یہاں پر شو کرتے ہیں کہ یہاں سے اونچائی شروع ہوتی ہے، اور پھر قلم کو ترچھا پکڑ کے اندر سے باہر کی طرف نکال دیتے ہیں، اور اوپر کی طرف جاتی ہی پھر قلم کو اس طرح اپنی طرف زیادہ کھینچتے ہیں تاکہ ہم سواد کو صحیح طور پر بنا دیں اور اس کو سمیٹنے کی کوشش کر دیں۔ یہاں پر دیکھیں، اور پھر اس کے بعد اس کو ہم گولائی کی شکل میں اس کا ایک بچہ نما شکل نکال دیتے ہیں، اور پھر اس کو ہم گول کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں۔ جب گولائی مکمل ہو جاتی ہے، تو پھر یہاں پر اس کو ہم سیدھا کر دیتے ہیں، اور اسی مرحلے میں ہم جہاں سے ہم نے شروع کیا ہے اسی کے قریب پہنچتے ہیں، اور پھر اسی میں سے پھر یہ نکال دیتے ہیں، اور یہ بچہ بھی اور یہ نوک بھی ہم مکمل کر دیتے ہیں۔ پھر اس کیا کرتے ہیں، یہ تھوڑا سا زیادہ موٹا کر دیتے ہیں، معمولی سا، اور پھر یہ
یہ سمجھ لیں کہ گولائی مکمل ہو گئی. معمولی سے اس کو ہم نکال دیتے ہیں اور پھر یہاں سے تھوڑا سا معمولی سے گولائی دے دیتے ہیں. اور گولائی جب نصف یعنی یہاں اس کے قریب پہنچتے ہیں تو معمولی سے اس کو اندر کی طرف اور پھر دوبارہ اس کو باہر نکالنے کی کوشش کر دیتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں اور سواد کا جہاں پر اس کی جو یا ہے یا جہاں پہ یا کا سرا شروع ہوتا ہے تو یہاں پر سواد کے ساتھ جو یا ہم نے لکھی ہے یہ مکمل ہو جاتی ہے. یہاں پر جو فاصلہ ہوگا وہ 1 قط، وہی 1 2 اور 3 اور اس طرح یہ 1 اور یہ 2. اندرونی جو پیمائش ہو جائے گی وہ تقریباً 1.5 قط، 2 سے 1/2 2.5 قط اور یہاں پر پورا قط. یہ جو پیمائش آپ دیکھیں تو یہ 1 2 3 4 5 6 اور یہ 7. جب یہ 7 ہو گئی تو یہاں پر آگے جو پیمائش ہوگی 8 9 10 11 اور یہ 12. اور یہاں سے معمولی سے یہ اندر یہ یا گسی ہوئی ہے، یہاں پر تھوڑی سی معمولی سی گولائی ہے اور یہاں سے معمولی سی یہاں پر بھی اندر ہم نے اس کو لایا ہے. یہ پیمائش بھی آپ دیکھ لیں 3 قط یہ پیمائش ہو جائے گی. تو کٹ پین کے ساتھ اگر ہم اس کو لکھیں تو بھی اسی طریقے پر بنا دیں گے. سب سے پہلے کیا کریں گے، ہم اس کے لیے گول یا بنا دیں گے. گول یا سے مراد یہ ہے کہ وہی یا ہے لیکن تھوڑا سا اس کا جو غنہ ہے زیادہ پھیلا ہوا ہے، اس کو ہم زیادہ گول کرنے کی کوشش کریں. اس کے قریب لا کے اس میں سے اس کے لیے ایک دندان بنا دیتے ہیں اور پھر معمولی سا اس کو گول کر دیتے ہیں. تو اسی سیج میں ہم نے اس کو بنانا ہے. آپ دیکھیں کٹ پن کے ساتھ اگر ہم اس کو بنانا چاہیں تو اس کے لیے بھی یہ لمبیا بنا دیں گے پہلے سے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں یا ایک ہی وقت میں آ جاتی ہے، لیکن یہ طریقہ جو ہم کمپوزیشن کا کرتے ہیں تختی کا اعتبار کر دیتے ہیں اسی طریقے پر. ورنہ ایک یا ہر جگہ آ جاتی ہے، 2 یا اکٹھی نہیں آتی ہے. بالکل اس کی سیدھ میں بال پن کے ساتھ بھی اسی طریقے پر بنا دیتے ہیں. آخر میں یہ برچنما شکل ہم نے اس میں بتایا تھا کہ اس میں برچنما شکل بنتی ہے. اس کی سیدھ میں اس طرح ہم سواد بنا دیتے ہیں، پھر اس کا ٹکڑا بنا دیتے ہیں، تکونی شکل بن جاتی ہے. تو اسے اس کو گولائی کی شکل میں نیچے لا کے آتے ہیں اور پھر یہ بنا دیتے ہیں. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. آپ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.